سورہ انعام آیت نمبر 46 تا 49۔ ترجمہ: کہہ دو، کیا تم نے اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ اگر خدا تمہارے کان اور آنکھیں تم سے لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے کہ تم کوئی بات نہ سمجھ سکو، تو خدا کے سوا اور کون ہے کہ جو یہ چیزیں تمہیں دے دے؟ دیکھو ہم آیات کی کس طرح مختلف طریقوں سے تشریح کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ کہہ دو کہ کیا تم نے بھی یہ غور کیا ہے کہ اگر خدا کا عذاب اچانک اور پوشیدہ یا اشکار تمہارے پاس آ جائے تو کیا ظالموں کے گروہ کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ اور ہم پیغمبروں کو نہیں بھیجتے سوائے اس کے کہ وہ بشارت دینے والے اور ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ پس جو لوگ ایمان لے آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ان کی نافرمانیوں کے سبب خدا تعالیٰ کا عذاب انہیں پہنچے گا۔ تفسیر: نعمتیں بخشنے والے کو پہچانیے۔ روئے سخن بدستور مشرکین ہی کی طرف ہے۔ ان آیات میں ایک دوسرے بیان کے ذریعے ان کو بیدار کرنے کے لیے استدلال ہوا ہے اور دفع ضرر کے حوالے سے کہا گیا ہے۔ اگر خدا کان اور آنکھیں جیسی اپنی گراں بہا نعمتیں تم سے لے لے اور تمہارے دل پر مہر لگا دے اس طرح سے کہ تم اچھے اور برے اور حق و باطل کے درمیان تمیز نہ کر سکو، تو خدا کے سوا کون ہے جو یہ نعمتیں تمہیں پلٹا سکے؟ حقیقت میں مشرکین بھی قبول کرتے تھے کہ خالق و رازق خدا ہی ہے اور بتوں کو بارگاہ خدا میں شفاعت کے عنوان سے پرستش کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ تم ان بے قدر و قیمت بتوں کی پرستش کرو کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم براہ راست خدا کے دروازے پر کیوں نہیں جاتے؟ وہ خدا جو تمام نیکیوں اور برکات کا سرچشمہ ہے، اس اعتقاد کے علاوہ جو تمام بت پرست خدا کے بارے میں رکھتے تھے، یہاں پر ان کی عقل کو بھی فیصلے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ بت جو نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں اور نہ ہی عقل و ہوش رکھتے ہیں، دوسروں کو یہ چیزیں کیسے عطا کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد فرمایا گیا ہے، دیکھو ہم کس طرح مختلف طریقوں سے آیات و دلائل کی تشریح کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی حق سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ختم کے معنی اور اس بات کی علت کو سمجھ قرآن کی آیات میں عام طور پر مفرد اور ابصار جمع کیوں آتا ہے، اس بارے میں ہم نے تفسیر کی پہلی جلد صفحہ 97 اردو ترجمے پر بحث کی ہے۔ مصرف تصریف کے مادے سے تغیر کے معنی میں ہے، یہاں مختلف شکل کے استدلال کرنا مراد ہے۔ یصدفون صدف بروزن ہدف کے مادے سے ہے جو صفت اور طرف کے معنی میں ہے، اور چونکہ انسان اعراض کرنے اور منہ پھیرنے کے وقت دوسری طرف متوجہ ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ لفظ اعراض کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ البتہ جیسا کہ راغب نے مفردات میں کہا ہے کہ یہ مادہ اعراض کرنے اور شدید روگردانی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بعد والی آیات میں ان تینوں عظیم الہی نعمتوں آنکھ، کان اور فہم کے ذکر کے بعد کہ جو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں کا سرچشمہ ہے، تمام نعمتوں کے کلی طور پر سلب ہونے کے امکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، انہیں کہہ دو کہ اگر خدا کا عذاب اچانک بلا کسی اطلاع کے یا اشکار حقیں پکارے تمہارے پاس آ جائے تو کیا ظالموں کے سوا کوئی اور نابود ہوگا؟ بغتہ کا معنی ناگہانی اور اچانک ہے اور جہرتاً اشکار اور اعلان کے معنی میں ہے۔ قاعدے کی روح سے تو اشکار کے مقابلے میں پنہان ہونا چاہیے، نہ کہ ناگہانی، لیکن چونکہ ناگہانی امور کے مقدمات عام طور پر مخفی اور پنہاں ہوتے ہیں، کیونکہ اگر وہ پنہاں نہ ہوں تو ناگہانی نہیں بنتے، اس بنا پر بغتہ کے لفظ میں پنہاں کا مفہوم بھی پوشیدہ ہے۔ اس سے منظور یہ ہے کہ جو ذات طرح طرح کی سزائیں دینے اور نعمتوں کے چھین لینے پر قدرت رکھتی ہے، وہ صرف ذات خدا ہے اور بتوں کا اس معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس بنا پر کوئی دلیل اور وجہ نہیں ہے کہ ان کی پناہ لو، لیکن چونکہ خدا حکیم اور رحیم ہے، لہٰذا وہ ستمگروں کو ہی سزا دیتا ہے۔ ضمنی طور پر اس تعبیر سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ظلم ایک وسیع معنی رکھتا ہے جو قسم قسم کے شرک اور گناہوں کو شامل ہے، بلکہ قرآن کی آیات میں شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا خدا کا کسی کو شریک نہ بنانا کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ بعد والی آیت میں خدائی پیغمبروں کے فرائض کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، نہ صرف یہ کہ ہجیان بتوں سے کچھ نہیں ہو سکتا، بلکہ بزرگ انبیاء اور خدائی رہبر اور انبیاء بھی سوائے ابلاغ رسالت، بشارت و نذارت اور تثبیت و تدحید کے اور کوئی کام نہیں
کرتے، اور جو بھی نعمت ہے وہ خدا کے حکم سے اور اسی کی طرف سے ہے، اور وہ بھی انبیاء بھی اپنی حاجات کو اسی سے طلب کرتے ہیں۔ اس آیت کی گزشتہ آیات کے ساتھ تعلق کے بارے میں دوسرا احتمال یہ ہے کہ گزشتہ آیت میں کئی قسم کی تشویش و تہدید سے متعلق گفتگو تھی۔ اس آیت میں ہے کہ یہ وہی ہدف ہے جس کے لیے پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں۔ ان کا کام بھی بشارت، نذارت، خوشخبری دینا اور ڈرانا ہی تھا۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ راہ نجات دو چیزوں میں منحصر ہے: وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لیں اور عمل صالح انجام دیں، انہیں نہ خدائی سزا کا خوف ہے، نہ ہی انہیں اپنے گزشتہ اعمال کا غم و اندوہ ہے، اور ان کے مقابلے وہ لوگ جو آیات الہی کی تکذیب کرتے ہیں اور اس فسق و نافرمانی کے بدلے میں خدائی سزا اور عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ آیات خدا کی تکذیب کرنے والوں کی سزا کے بارے میں یمسعهم العذاب کی تعبیر ہوئی ہے، یعنی پروردگار کا عذاب انہیں لمس کرتا ہے، گویا عذاب ہر جگہ ان کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اس کے بعد وہ انہیں بدترین طریقے سے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اس نکتے کا ذکر بھی لازم ہے کہ فسق ایک وسیع المعانی لفظ ہے اور ہر طرح کی نافرمانی، خدا کی اطاعت سے مائل ہو جانا، یہاں تک کہ کفر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اوپر والی آیات میں بھی یہی معنی مراد ہے۔ اس بنا پر ان بحثوں کا جو فخر الدین رازی اور دیگر مفسرین نے فسق کے بارے میں اس مقام پر کی ہے، وہ اسے گناہوں کے معنی میں بھی شامل سمجھتے ہیں، دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، کوئی محل باقی نہیں رہتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔